السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، آج پھر میں بہار ڈی ایل ایڈ انٹرانس ایگزام 2023 کا لیسن نمبر 4 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے پہلے کے باقی ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو آپ اس کو ضرور دیکھیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں جا کر ضرور دیکھ لیں۔ تو چلیے ہم لوگ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو آج کے ویڈیو میں اور آج کے سبق میں ہم لوگ واحد اور جمع کے بارے میں جانیں گے کہ واحد لفظ کون سا ہوتا ہے، واحد کسے کہتے ہیں اور جمع کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد اردو میں واحد سے جمع بنانے کے طریقے کیا کیا ہیں، کون سے لفظ کے آخر میں کیا کیا لگانے سے جمع ہوتا ہے، ان ساری باتوں کو آج کے ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے، پڑھیں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، آپ سے اپیل ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، اور آپ کے دوست احباب میں سے جو بھی بہار ڈی ایل ایڈ انٹرانس ایگزام 2023 میں دینا چاہتے ہوں تو ایسے ساتھیوں کو آپ ہمارے ساتھ ضرور جوڑنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے ہم لوگ سب سے پہلے آج کے ویڈیو میں واحد اور جمع کے بارے میں جانتے ہیں۔ واحد کی تعریف یہ ہے کہ واحد وہ اسم ہے جو ایک ہی چیز کے بارے میں بولا جائے، جیسے لڑکا، بچہ وغیرہ وغیرہ۔ تو واحد وہ اسم ہوتا ہے کہ جو ایک چیز کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے مثلا لڑکا، بچہ وغیرہ وغیرہ۔ کوئی انسان لڑکا یا بچہ بولتا ہے تو ان سے مراد جو ہے صرف ایک بچہ ہوتا ہے اور ایک لڑکا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جمع کی تعریف یہ ہے کہ جمع وہ اسم ہے جو ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے بولا جائے، مثلا لڑکے، بچے وغیرہ وغیرہ۔ تو واحد کہتے ہیں ایک چیز کے بارے میں بولا جائے تو اسے واحد کہتے ہیں۔ اگر دو چیز کے بارے میں یا ایک سے زائد چیزوں کے بارے میں اگر بولا جائے تو اس کو جمع کہتے ہیں۔ تو یہاں تک ہم لوگوں نے واحد اور جمع کے بارے میں جانا۔ اب چلتے ہیں ہم لوگ اردو میں واحد سے جمع بنانے کے طریقے کو جانتے ہیں۔ ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ عربی جو الفاظ ہوتے ہیں، عربی الفاظ کے لیے جمع مقرر ہیں، جمع کے وزن، جمع کے اوزان جو ہے عربی الفاظ میں مقرر ہے، لیکن اردو میں جمع بنانے کے طریقے اور اس کے اوزان جو ہے اس کے اوزان متعین نہیں ہیں۔ اسی لیے یہاں پر طریقوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اردو اگر کوئی لفظ ہے وہ واحد ہے تو جمع کیسے بنایا جائے، ان طریقوں کو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ بعض اسموں کے آخر میں یہ لگا دینے سے جمع بن جاتی ہے۔ مانیے کوئی لفظ واحد ہے اور وہ اردو ہے تو اس کے آخر میں یہ لگا دینے سے جمع بن جاتی ہے، جیسے لڑکا، لڑکا سے لڑکے، گدھا سے گدھے۔ تو یہاں پر لڑکا یہ کیا ہے، اردو لفظ ہے، تو اس کے آخر میں یہ لگا دینے سے یہ جمع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے گدھا، یہ لگا دیں گے تو گدھا سے گدھے یعنی کہ جمع ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ، دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ بعض اسموں کے آخر میں یا اور نون گننا، یا اور نون گننا لگا دینے سے جمع بن جاتی ہے، جیسے بھینس سے بھینسیں، بھیڑ سے بھیڑیں، میز سے میزیں وغیرہ وغیرہ۔ تو بعض اسموں کے آخر میں یعنی یا اور نون گننا لگا دینے سے وہ جو واحد الفاظ ہے، واحد جو لفظ ہے وہ جمع بن جاتی ہے، جیسے بھینس سے بھینسیں، بھیڑ سے بھیڑیں، میز سے میزیں وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 3 جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض اسموں کے آخر میں الف اور نون گننا لگا دینے سے جمع بن جاتی ہے، جیسے کرسی سے کرسیاں، لڑکی سے لڑکیاں، بکری سے بکریاں وغیرہ وغیرہ۔ تو بعض اسموں کے آخر میں الف اور نون گننا لگا دینے سے جمع بن جاتی ہے، جیسے کرسی سے کرسیاں، لڑکی سے لڑکیاں اور بکری سے بکریاں وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 4 میں دیا جا رہا ہے کہ کنواں کی جمع کنویں اور کنواؤں، کنواں کی جمع کنویں اور کنواؤں، گاؤں کی جمع گاؤں، دھواں کی جمع دھواؤں اور دھوئیں استعمال ہوتی ہیں۔ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ کنواں کی جمع 2 آتی ہیں، نمبر 1 میں ہے کنویں اور نمبر 2 میں ہے کوواؤں۔ گاؤں کی جمع ہے گاؤں اور دھواں کی جمع ہے دھواؤں اور دھوئیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں تک ہم لوگوں نے اردو جو لفظ ہے، اردو واحد لفظ سے جمع بنانے کا طریقہ ہم لوگوں نے جانا۔
کہ کسی بھی لفظ کے آخر میں اگر یہ لگائیں گے، بعد اسموں کے آخر میں اگر یہ لگائیں گے تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ وہ جمع بن جاتی ہے۔ بعد اسموں کے آخر میں یہ لگا دینے سے جمع بن جاتی ہے، بعد اسموں کے آخر میں الف نون بنا دینے سے جمع بن جاتی ہے، اور کنواں کی جمع کنویں اور کنواں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا اردو کے بارے میں۔ اب چلتے ہیں ہم لوگ عربی قاعدے کے بارے میں، جانتے ہیں کہ عربی قاعدہ کے بارے میں یہاں پر کیا کیا باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اردو زبان میں عربی الفاظ اور ان کی عربی جمع کثرت سے استعمال ہوتی ہیں، یعنی اردو زبان جو ہم لوگ اردو بول چال کرتے ہیں تو عربی الفاظ ہم لوگ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ عربی میں جمع کے لیے وزن مقرر ہیں، جو اسم اس وزن پر آئے گا وہ جمع بن جائے گا، چنانچہ چند اوزان درج ذیل ہیں۔ یہاں پر میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا کہ عربی الفاظ جو ہے، عربی الفاظ کی جمع کی اگر بات کی جائے تو عربی الفاظ کی جمع کا جو اوزان ہوتا ہے وہ مقرر ہوتا ہے۔ سب سے پہلا جو وزن ہے وہ افعال، یعنی کوئی بھی عربی لفظ اگر افعال کے وزن پر آتا ہے تو وہ جمع ہو جاتا ہے۔ عربی لفظ اگر کوئی الفاظ افعال کے وزن پر آتا ہے تو وہ لفظ کیا ہو جاتی ہے؟ جمع بن جاتی ہے۔ جیسے کہ فعل، اس کا معنی ہے کرنا اور اس کی جو جمع ہے افعال، تو یہ فعل جو ہے افعال کے وزن پر، یہ افعال کے وزن پر آ گیا تو یہ جمع ہو گیا۔ تو یہاں جو ہے یہاں پر صرف افعال کے وزن پر جو جمع ہے وہاں یہ صرف بتایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے حکم کا معنی ہے حکم، یعنی حکم کرنا، آرڈر کرنا، اس کی جمع ہے احکام۔ موج کا معنی ہے لہر اور اس کی جمع ہے امواج۔ اسی طریقے سے یہاں پر شغل کا معنی ہے دھندا اور اس کی جمع ہے اشغال۔ اسی طریقے سے صاحب، اس کا معنی ہے والا، اور مالک، اس کی جمع ہے اصحاب۔ حال جمع ہے حالت، احوال، حجر پتھر، احجار وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے یہاں پر نور کے معنی ہے روشنی، اس کی جمع ہے انوار۔ لطف، اس کا معنی ہے مہربانی کرنا، اس کی جمع ہے الطاف۔ اور ذکر، اس کا معنی ہے یاد کرنا اور اس کی جمع ہے اذکار۔ اسی طریقے سے عضو کا معنی ہے بدن کا حصہ، اس کی جمع ہے اعضاء۔ علم یعنی دکھ، اس کی جمع ہے آلام۔ شجر، اس کے معنی ہے درخت اور اس کی جمع ہے اشجار۔ صوت، اس کا معنی ہے آواز اور اس کی جمع ہے اصوات وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے عمل، اس کا معنی ہے کام کرنا، جمع ہے اعمال۔ جنس، اس کا معنی ہے اناج، قسم، اس کی جمع ہے اجناس۔ موت، اس کا معنی ہے مرنا، جمع ہے اموات۔ خلق، اس کا معنی ہے عادت، جمع ہے اخلاق۔ اسی طریقے سے نوع، معنی ہے قسم، جمع ہے انواع۔ لفظ، اس کا معنی ہے لفظ، جمع ہے الفاظ۔ تو یہاں تک ہم لوگوں نے افعال کے وزن پر جمع کے بارے میں جانا۔ اسی طریقے سے جو ہے فعال کے وزن پر بھی آتا ہے، جیسے کہ عاشق، اس کی جمع ہے عشاق۔ اسی طریقے سے زاہد، اس کی جمع ہے زہاد۔ جاہل، اس کی جمع ہے جہال۔ فاسق کی جمع ہے فساق۔ عامل کی جمع ہے عمال وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے افعلا کے وزن پر بھی اگر کوئی لفظ آتا ہے تو وہ جمع ہو جاتا ہے، جیسے کہ ولی سے اولیاء۔ اسی طریقے سے سخی سے اسخیہ۔ اسی طریقے سے اگر وزن کی بات کی جائے تو فعال کے وزن پر بھی اگر کوئی لفظ آتا ہے تو وہ جمع ہو جاتا ہے، جیسے کہ یہاں پر کبیر سے کبار۔ اسی طریقے سے عظیم سے عظام۔ اسی طریقے سے اگر اوزان کی بات کی جائے تو فعول کے وزن پر بھی اگر کوئی لفظ آتا ہے تو وہ جمع ہو جاتا ہے، جیسے کہ نقل، اس کی جمع ہے نقول۔ اسی طریقے سے قلب، اس کی جمع ہے قلوب، اور ملک، اسی طریقے سے اس کی جمع ہے ملوک وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے مفاعل، افاعل کے وزن پر بھی اگر کوئی لفظ آتا ہے تو وہ جمع ہو جاتا ہے، جیسے کہ مسجد، اسی طریقے سے مساجد۔ اور یہاں پر بھی جمع کے بارے میں یہاں پر دیا ہوا ہے، بہت سارے جمع کی فہرست میں نے تیار کیا ہے۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے، آپ سے اپیل ہے کہ ایک ہی ویڈیو میں اگر یہ تمام جمع کے بارے میں آپ کو بتلایا جائے تو ویڈیو لمبا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے آفیشیل گروپ سے اگر جوائن ہو جائیں گے تو یہ پورے کے پورے
PDF کی شکل میں آج کا سبق جو ہے آپ کو مل جائے گا۔ اب یہاں پر ایک ویڈیو کے اندر جو ہے اگر سارے کے سارے واحد اور جمع کے بارے میں بتاؤں تو یہ ویڈیو کافی لمبا ہو سکتا ہے، اسی لیے آپ ہمارے آفیشیل گروپ سے جوائن ہوئیں، آپ کو روزانہ کے سبق کا PDF مل جائے گا۔ ہمارے آفیشیل گروپ سے جوائن ہونے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو روزانہ کے سبق کا PDF مل جائے گا، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ روزانہ کے سبق کا ٹیسٹ دے سکیں گے، تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق ہم لوگ یہیں تک ختم کرتے ہیں، آئندہ سبق میں ہم لوگ پھر ملیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔